पहलगाम टेरर अटैक्स में कई बेगुनाह लोगों की जान गई। पाकिस्तान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की थी। पहलगाम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके अंदर बहुत सारे अपने लिए सक्सेसेस क्लेम किए। यूएस अपनी ग्लोबल हेजेमनी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक इनोवेशंस और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स के जरिए एक राइजिंग चैलेंज बन चुका है। मैं अपने आज के प्रोग्राम में दो अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूंगी। एक है इंडिया के बारे में, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है। दूसरा जो है यूएस की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं एनालाइज करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के बारे में, मिस्टर रणधीर जायसवाल। उनका एक बयान आया है जिसमें वो पहलगाम टेरर अटैक के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा से इल्जामात का रुख मोड़ते हैं। और ये वही इंडिया है कि जो कि इस पूरे खित्ते में टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है, इस पूरे इलाके में टेररिज्म को मैनेज कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी डिस्कशन करूं तो इसके लिए इंटरनेशनल जो है वो रेटरिक भी डेवलप कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट करती हूँ जो मिस्टर जायसवाल साहब की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम टेरर अटैक्स में कई बेगुनाह लोगों की जान गई। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन असल में अटैक के 1 साल के बाद पूरी तरह से स्टार्ट की हैं और ये एक चार्जशीट की फाइल को जो है भरने के लिए की गई हैं। अप्रैल 2025 में अटैक हुआ और मुकम्मल तौर पर 1597 पेजेस की चार्जशीट दिसंबर 2025 या उसके बाद आई। पहले लोकल पुलिस ने एफआईआर डाली, फिर एनआईए को दिया, लेकिन सॉलिड प्रूफ नदारद, सिर्फ क्लेम्स। पाकिस्तानी टेररिस्ट के नाम, एनकाउंटर्स में मारे गए लोग जो बाद में लिंक किए गए, ये सब का सब बाद में हुआ। पाकिस्तान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की थी, न्यूट्रल प्रोब की बात की, लेकिन इंडिया नहीं माना और उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। इसकी क्या वजूहात थी? क्योंकि उनके पास सॉलिड प्रूफ या एविडेंस था ही नहीं। सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए एक मौका उनको चाहिए था जिसके ऊपर वो पूरी तरह कैपिटलाइज कर रहे थे। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रोना, जो कि एक मंत्र है इंडिया की तरफ से, वो पाकिस्तान पर इसका स्टिग्मा और लेबल डाल रहे थे, जबकि उनकी खुद की इंटेलिजेंस फेलियर्स एक्सपोज हो चुकी हैं इस तमाम सिनेरियो में। टूरिस्ट स्पॉट पर सिक्योरिटी नहीं थी, स्केचेस गलत निकले और अटैक के फौरन बाद ब्लेम पाकिस्तान पर शिफ्ट किया। ये क्लासिक टैक्टिक है कि अटैक हो, पाकिस्तान को टारगेट करो, फिर अपनी इमेज को पॉलिश करो। इंडिया एक इंटरनेशनल गेम का मुसलसल खिलाड़ी रहा है। असल मकसद ये है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रैक्शन गेन करना चाहता है। पहलगाम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, स्ट्राइक्स की और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे अपने लिए सक्सेसेस क्लेम किए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि उनके रेटरिक को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी और पाकिस्तान का रेटरिक जो कि बेस्ड ऑन एविडेंस एंड प्रूफ था उसको सपोर्ट मिली। बहुत से कंट्रीज ने सिर्फ टेररिज्म कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया। इंडिया की जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने पूरी दुनिया को विजिट किया, उधर नैरेटिव पुश करने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश किया कि वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करे जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन असल में ये उनकी डेस्परेशन है, ग्लोबल रेलेवेंस को रिक्लेम करने की एक कोशिश है। उनकी इकोनॉमी, इंटरनल इश्यूज, कश्मीर पॉलिसी के फेलियर्स, ये उन सबको कवर करने के लिए एक ड्रामा है। पूरी दुनिया अब उनकी तरफ से जो है, मेरा ख्याल है दे आर फीलिंग टायर्ड ऑफ इट। वो थक चुके हैं क्योंकि हर बार वही पुराना रोना और वही पुरानी कहानी। ब्लेम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करते हैं, कोई क्रेडिबल एविडेंस होता नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ होता नहीं है और बस ये एक ट्रैप है और रेटरिक है जिसके अंदर पाकिस्तान और इस पूरे साउथ एशियन खित्ते को उन्होंने एक मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ढकेला हुआ है। ये स्टेटमेंट सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि ऑफेंसिव नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया अपने फेलियर्स को छुपा रहा है, सिक्योरिटी लैप्सेस को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लोकल ग्रीवेंसेस जो कि कश्मीर में बहुत आया हैं उनको छुपा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस के इशू की जो कि रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं उनको छुपा रहा है, टूरिस्ट को टारगेट करके जो लोकल सपोर्ट वो क्लेम करना चाहता था उसका पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर डालना चाहता था, वो सब का सब नाकाम हुआ। इन्वेस्टिगेशन में डिले से ये सब क्लियर है कि पहले नैरेटिव सेट किया, फिर बाद में अब एविडेंसेस टेलर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने डेकेड्स से टेररिज्म स्पॉन्सर करने के खिलाफ जो इंडिया की कार्रवाइयां हैं उनको सब दुनिया के सामने खोला है, लेकिन उसके ऊपर पूरी दुनिया ने आंखें सिर्फ इसलिए बंद किए रखी क्योंकि इंडिया ने खुद को इस पूरे खित्ते में चाइना को कंटेन करने के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का फसाड क्रिएट किया हुआ था। इंडिया का एक पुराना प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। असल में इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस,
یہ ان سب کو چھپانے کے لیے ایک ریلیٹیو بیان کر رہا ہے، اور جو انڈیا کے اندر ایک ریزسٹنس موومنٹس کی بھرمار ہے 7 سسٹر اسٹیٹس میں، ساؤتھ انڈیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے اندر، یہ ان کو پاکستان بیکڈ بول رہا ہے۔ جو سوال کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو انٹرنل میٹرز پر کامنٹ کرنے کا حق نہیں، لیکن کشمیر ڈسپیوٹ انٹرنیشنل ہے، اس کے بارے میں UN ریزولوشنز ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کا ریٹرک ہے ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہا ہے، یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ وکٹم کارڈ کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان کو ولم بنانا چاہتا ہے اور انٹرنیشنل سمپتھی کو گین کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ملٹری ایکشنز کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ لیکن سچ چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک گلوبلائز ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ورلڈ کا حصہ ہیں ہم۔ پہلگام جیسے انسیڈنٹ سے کشمیر کی عوام اور اس سے زیادہ اور پوری دنیا اویئر ہو رہی ہے۔ ہم سب کو فیکٹس دیکھنے چاہیے، بلائنڈ ایکیوزیشنز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس کے اندر کریڈیبلٹی کی کافی کمی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اب وہ انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے آر پار دیکھنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اس وقت اپنے نیریٹو کو سسٹین کرنے کے لیے بار بار اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے پڑ رہے ہیں جس کے تحت وہ ٹیررزم کے منترا کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر دکھانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے دوبارہ آیا ہوں، ان کو دوبارہ جو ہے کوئی انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ میں جگہ ملے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے بہت سارے معاملات پر خود ہی اپنے نیریٹو کے لیے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے۔ میرے آج کے ایپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ، جس کو ڈیپلی اینالائز کرنے کی کوشش کروں گی، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹس کے نئے ریکارڈز پروو کرتے ہیں کہ چائنا نے 2020 کے US الیکشنز میں انٹرفیئرنس کیا ہے اور انٹیلیجنس کمیونٹی نے اسے کور اپ کیا ہے۔ یہ ایلیگیشنز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے واشنگٹن بیجنگ کے بیچ میں ٹینشنز کو مزید ایسکلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں آج کے اپنے ڈسکشن میں آپ سے توسیڈیڈیز ٹریپ اور نیریٹو ٹریپ کی ڈسکشن کروں گی، ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے سیف امریکہ ایکٹ کے بارے میں بات کروں گی، اس کے پولیٹیکل ڈائمینشنز کے بارے میں، اور سب کچھ کو میں ڈپلومیٹک پرسپیکٹو میں بھی ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گی توسیڈیڈیز ٹریپ اور رائزنگ پاور ورسز اسٹیبلش سپر پاور۔ گریک ہسٹورین توسیڈیڈیز نے بتایا کہ جب ایک اسٹیبلش سپر پاور جیسے کہ ایتھنز تھا پرانے گریس میں، اس کو ایک رائزنگ پاور جیسے کہ اسپارٹا تھا اسے تھریٹ محسوس ہوتا ہے تو وار جو ہے اس کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ آج کانسیپٹ US چائنا کے ریلیشن شپس پر پرفیکٹلی اپلائی ہوتا ہے۔ US اپنی گلوبل ہیجمنی کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چائنا اکنامک گروتھ، ٹیک انوویشنز اور بیلٹ اور روڈ انیشیٹوز کے ذریعے ایک رائزنگ چیلنج بن چکا ہے۔ ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ اس ٹریپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، رائزنگ پاور کو بلیم کر کے اسے کنٹین کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کو ڈپکٹ کر رہا ہے۔ نیریٹو ٹریپ میں چائنا کو انٹرفیئرر کے طور پر پینٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیلیبریٹ نیریٹو ہے جس میں فیکٹ سے زیادہ پرسیپشنز کریٹ کیے گئے ہیں۔ چائنا کو الیکشن رگنگ میں انوالو دکھا کر اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور US کو مورل ہائی گراؤنڈ دینے کی بھی ایک کوشش ہے۔ اس سے چائنا جو ہے وہ ڈیفینسو ہو سکتا ہے، جو کہ ڈپلومیسی کو کمپلیکیٹ کرتا ہے، اور کوآپریشن کے اندر جو ایک ڈسکشن تھی US کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایرا کی شروعات میں، اس کو کوآپریشن کے بجائے کنفرنٹیشن کے طور پر وہ دکھاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں امریکہ کے اندر کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کرتی چلوں۔ سیو امریکہ ایکٹ یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے یا ایک جینوئن ریفارم ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ سیو امریکہ ایکٹ کو پش کر رہے ہیں جو کہ الیکشن سیکیورٹی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ووٹر ID کی ریکوائرمنٹس پر، پیپر بیلٹس پر، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی ولنریبلٹیز کو فکس کرنے کی کوشش ہے، اور فورن انٹرفیئرنس کو روکنے کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ کانسیپشلی یہ ایکٹ امریکن ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر اپنے آپ کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ پولیٹیکل بینیفٹس ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واضح نظر آ رہے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ نیریٹو سیٹ کرتا ہے کہ پریویس الیکشنز میں فراڈ ہوا تھا، چائنا نے ان الیکشنز میں انٹرفیئر کیا تھا، جو ٹرمپ کی بیس کو موبلائز کرتا ہے۔ اسے یوز کر کے ریپبلکنز کو الیکشنز انٹیگریٹی چیمپئنز کے روپ میں سب کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے انٹرنل ڈویژنز کو ایکسٹرنل تھریٹ یعنی کہ چائنا پر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کانسیپشلی یہ سپر پاور کی ایک انٹرنل ویکنس کو کور کرنے کا ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب وہ اپنی ڈومیننس کو چیلنج فیل کرتا ہے تو اس وقت وہ ایسے حربے اپناتا ہے جس میں وہ اپنے ڈومیننس کو انشور کرنے کے لیے اپنے جو انٹرنل ویکنسز کے تھریٹس ہیں ان کو ایکسٹرنل ایکٹرز کے اوپر شفٹ کرتا ہے۔ اب
ساتھ ہی میں بات کرنا چاہتی ہوں 2016 کے رشین ایلیگیشنز کے اوپر. یہ ان سے کمپیئر بھی کیا جا سکتا ہے. 2016 میں رشیا پر ایلیگیشنز تھے کہ انہوں نے انفلوئنس آپریشنز کیے، ڈس انفارمیشن کیمپین پھیلائی اور ہیکنگ بھی انہوں نے کی. اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر. اب چائنا پر 2020 کے لیے یہی کلیمز ہیں جو کہ واٹر ڈیٹا ایکسس اور میل ان ووٹس پر فوکسڈ ہیں. فرق یہ ہے کہ رشیا کیس میں ٹرمپ کو بینیفیشری مانا گیا تھا، جبکہ اب چائنا کو رائیول کے طور پر ٹارگٹ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یو ایس اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کر سکے. یہ شفٹ دکھاتا ہے کہ ایلیگیشنز کو پولیٹیکل نیڈز کے مطابق مولڈ کیا جاتا ہے. پچھلے سال ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ بہتر ریلیشنز اور کوآپریشن کی بات کی تھی تاکہ وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس طرح کے معاملات کو ڈیل کریں، لیکن اب انہوں نے ان ایلیگیشنز کے تھرو جو ہے اس انگیجمنٹ کو کنفرنٹیشنل ڈائریکشن میں دوبارہ لے کے جانے کی کوشش کی ہے، جو کہ پاور ڈائنامکس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی ایک شفٹنگ پوزیشن ہے. ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت زیادہ براڈ امپلیکیشنز ہیں اس سارے سینیریو میں. یہ سب کچھ مل کر ایک نیریٹو ٹریپ کریٹ کرتا ہے جس میں چائنا کو ڈریگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک کانفلکٹنگ سچویشن میں آ جائے. سپر پاور جو اپنا پاور لوز کر رہا ہے وہ ایسے ٹولز یوز کر رہا ہے تاکہ رائزنگ پاور کو چیک کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے. لیکن یہ گلوبل اسٹیبلٹی کے لیے رسکی ہے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ٹریڈ اور ٹیکنالوجیکل ڈیکپلنگ ہو رہی ہے اور ملٹری ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. تو جیو پالیٹکس میں یہ سب اگر ہم کانسیپشل پرسپیکٹو میں سمجھیں تو یہ گیمز ہیں جہاں انٹرسٹ رول کرتے ہیں. تو CDT's ٹریپ سے بچنے کے لیے ڈائلاگ اور میوچل رسپیکٹ ضروری ہے. سیو امریکہ ایکٹ اور یہ جو تمام ایلیگیشنز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہم فیوچر کو شیپ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل سولوشن کوآپریشن میں ہے. اب تک کے لیے میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی. میں اپنے کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے پاس اور انالیسس لے کے آؤں گی اپنے اور خیالات کے ساتھ. میں اپنے کل کے پروگرام لائن آف تھاٹ میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.